سبحان اللہ ویندے تاؤں پہ ہیں باد سبا مدینے توجہ رکھیں سائن سبحان اللہ علوہ بیٹھے اللہ اور دلچ یہ آس رکھ دو کہ جی ہوا ویندی پہ نا سونے دے روزے دے ہوتے یہ سارا پیغام چاہتی ویندی ہے تیوان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ پچا دے سے ویندے تاؤں پہ ہیں باد سبا مدینے دکھیاں ہار لکھا پڑھو نماز پر او سرور کے لکھا پڑھو نماز پر او سرور کے کوئی حکتا جیون ہاں یارو سجدہ عطا مدینے سارے مل کے چپڑوں کے تاؤں پہ ہیں باد سبا مدینے دکھیاں حال چیوے دیوی سنا مدینے ویندے تاؤں پہ ہیں الحمدللہ شاکر بہو شاکر بہوے خدا بن دیا وہ تن بھی فکر بکھیری من دی غذا مدینے ویندے تاؤں پہ ہیں باد سبا مدینے دکھیاں حال سبحان اللہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ بے حد حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بے حد درود و سلام دے نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے واجب الاحترام سامعین کرام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں اور خصوصاً بالخصوص جنہ دی زیر صدارت اج دی ایصال ثواب دی محفل پاک جاری و ساری ہے میرے والد المحترم استاذ الحفاظ استاذ القراء استاذ العلماء محترم المقام جناب حافظ قاری اللہ وسایہ صاحب قادری اور انہوں نے نال تشریف فرما میرے برادر اکبر محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز احمد سعیدی صاحب اور میرے سجے پاسوں محترم المقام قبلہ استاد محمد یعقوب صاحب اور ساڑھے اس علاقے دے امام و خطیب محترم المقام جناب قاری محمد جنید صاحب اور اس محفل پاک دے اندر تشریف گھن کے آمن والے میرے تمام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں چند منٹ دی حاضری ہے
میں تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا ہے کہ رب العزت میں کو اس دا صحیح معنی و مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے میں تو سینئر اور میں تو اچھے عالم تشریف فرما گئے انہاں دے سامنے گفتگو کرنا یقیناً ایک آزمائش انسان واسطے بڑھ ویندی ہے، لیکن میں کوشش کرے سا کہ جو کچھ میں کو تھی سکسی تو اکوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان سنوے سا۔ اج جڑے موضوع تے میں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس واسطے کہ دنیا کائنات دی کوئی بھی نیکی اون ٹائم تک قابل قبول نہیں جب تک انسان دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ادب نہ ہوئے۔ کوئی بھی عبادت ہے وہ چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی کیوں نہیں، جب تک آقا دا ادب اور آقا دی محبت دل دے اندر نہ ہو سی اون ٹائم تک اللہ کریم ایمان بھی قبول نہیں فرمائے۔ باقی نیکیاں تا نیکیاں رہ گیا، ایمان بھی اون ٹائم تک قابل قبول نہیں جب تک انسان دے دل وچ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ادب نہ ہو سی۔ سب تو بنیادی چیز کیا ہے؟ ادب۔ جیرے ویلے ادب آوے سی تو وال انسان دے اتھاں بھی بیڑے پار ہیں تے اگاں بھی بیڑے پار ہیں۔ میں جڑی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے مالک الملک نے سورہ حجرات دے اندر ارشاد فرمائے۔ سورہ حجرات دے اکثر آیات بینات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ادب دے اتے مشتمل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ رب العالمین نے فرمائے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ کیا فرمائے رب نے؟ بولو چاہ بولو چاہ، کیا فرمائے؟ اے ایمان والے ہو۔ قرآن پاک وچ اللہ کریم نے مختلف طرح دے خطاب فرمائے، کتھیں کہنے یا اہل الکتاب فرمائے، کتھیں کہنے یا ایہا الناس فرمائے، کتھیں کہنے یا ایہا الذین آمنو فرمائے، کتھیں کہنے یا ایہا النبی فرمائے۔ جیرے ویلے اہل کتاب کو خطاب فرمائے انہاں دے مسئلے دے متعلق جو گال ہے انہاں کو کیتی ہے۔ جیرے ویلے یا ایہا الناس کر کے خطاب فرمائے اون ویلے مالک الملک نے پوری انسانیت کو خطاب فرمائے، لیکن جیرے ویلے یا ایہا الذین آمنو فرمائے تو اون تو مراد اوہ لوگ ہیں جڑے میرے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے امتی اور غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والے ہو لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو بلند نہ کرے فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آواز کو لو زیادہ، یعنی جڑے نبی سونے دے پاک بارگاہ وچ ونجو اپنی آواز اتنا اچھی نہ کٹھائے کہ تہاڈی آواز نبی سونے دی آواز کو لو اچھی تھی وجہ۔ اگا فرمائے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیرے ویلے نبی سونے دے سامنے آپس وچ گفتگو کرو اتنی زیادہ اچھی آواز نال گفتگو بھی نہ کرائے کہ شور مچ ونجے۔ اگر ایویں کرے سو تو کیا چیز سی؟ ان تحبط اعمالکم، تواڈے اعمال ضائع تھی ویسن وانتم لا تشعرون، تو کو پتہ بھی نہ چل سی، پتہ بھی نہ چل سی۔ ادب مصطفیٰ ایسی عظیم چیز ہے، رب نے فرمائے جتنا نیکی وے، جتنا پرہیزگاری وے، جتنا متقی وے، اگر میرے آقا اور میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ادب نہیں کتھائیں کنے بھی تھوڑی تھی بے ادبی تھی گئی، رب نے فرمائے تو سارے عمال کو ضائع کر دے سا، سارے عمال کو ضائع کر دے سا، عمال اوہ قبول کرے سا جنہ دے اندر ادب مصطفیٰ ہو سی، جنہ دے اندر ادب مصطفیٰ ہو سی۔ آؤ امام الانبیاء دی پاک ذات دے غلام و مالک الملک نے این تو اگلی آیت دے اندر مالک الملک نے فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جنہ جنہ قرآن پاک سن کے دل ٹھرے، جنہ ہاتھ ٹھرے، اچھی سبحان اللہ علیہ اللہ کریم نے فرمائے او لوگ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، او لوگ جڑے آگے
تو ہاتھوں تواڈے حجرے تو پار کھڑے تھی کے آوازاں کھڑے رہنے اے محبوبہ انہاں دے وچوں اکثر ایسے جنہاں کو عقل نہیں جنہاں کو تمیز نہیں محبوبہ انہاں کو پتہ نہیں کہ تمہاری پاک بارگاہ دا ادب و احترام کتنا ہے تمہاری پاک بارگاہ دا ادب و احترام کتنا ہے او کون لوگ علماء تشریف فرمان قبیلہ بنو تمیم دے لوگ جڑے میرے جناب مدینہ پاک دے اندر آئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک دے اندر آرام فرما اسلام گھنن دے واسطے آئے اسلام قبول کرن واسطے آئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام بنن واسطے آئے انہوں نے آ کے کیا کیتا حجرہ دے باہروں کھڑ کے میرے آقا کو آواز لاون لگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سٹن لگے کہ اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا باہر سب کو آ کے کلمہ پڑھاؤ سب کو اپنا غلام بناؤ میرے آقا آرام فرمان رب تعالی انہوں نے ایک آن پسند نہیں آئے رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ محبوبہ اگر صبر کر گھننا تو رجل صاحب مسجد نال بار تشریف گھننا ہوا او آگے وقت والے ہاتھ دے ہوتے کلمہ پڑھنا تو آگے غلام پڑھنا اے نمست دیتا ہے کہ انہوں نے جڑا کھڑ کے تو آگے پار ہو سکے اگرچہ نیکی دی نیت نہ آئے ودیاں اسلام قبول کرا واسطے آئے ودیاں محبوبہ تہاجے پاک بارگاہ دا ادب نہیں کیتا میں کو ایک آئے قابل برداشت نہیں میں کو ایک قابل برداشت نہیں محبوبہ انہاں دے وچ عقل کہنا ہے میں رب ہونے نہ کو معاف کیا کرے نا کیونکہ میں رحم فرماون والی ذات ہاں پتہ چلا کہ ہر نیکی او نیکی قبول ہے کہ جڑی نیکی دے اندر ادب مصطفیٰ ہوئے او نیکی قبول ہے جڑی نیکی دے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے اے تو سونے نبی دی ذات دا ادب ہے سونے نبی دی ذات دے ادب دے بارے شاعر نے کیا خوب آکھے کہ ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردم آیت جنید و بایزیدیا توجہ ہے شاعر دے آسمان دے تلے اللہ کریم دے عرش دے تلے زمین دے اتے ایک ایسی ادب گاہ ایسی ادب والی جگہ ہے کہ اس جگہ دے اتے جرے ویلے اللہ کا سونا والے حضرت جنید بغدادی جیسی شخصیت حاضر تھی ہے حضرت بایزید بستانی جیسی شخصیت حاضر تھی ہے ڈر بارے سہائے کھلے کتھیں کنے دے ادبی نہ تھی منگے ایسی عظیم پاک بارگاہ ہے اور ایسی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ کہ جس بارگاہ دے اندر تمام فرشتہ دے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آمن کو بھی ادب کا خیال کریں ادب دا خیال کریں حالانکہ اے جناب کیا سجدہ کٹھے تھے بیٹھے ہیں اے موت دا دتا ہے اس سال ثواب دی محفل ہے جرے ملے موت انسان دا وقت آونگے جناب والا ایک منٹ اکامی نہیں تھی سکتا ایک منٹ پچھامی نہیں تھی سکتا لیکن یہ جناب اسرائیل جنہ کو حکم ہے کہ جرے ملے موت دا وقت آوے کہیں کو دیر نہیں کرنی جرے ملے جناب یہ اسرائیل میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ میں جادن ایک اجازت مانگ کے آدن اجازت مانگ کے آدن ایک بیمار جو اجازت نہیں ملنے واپس چلے گئے ولا جرے ملے اجازت ملی ہے ولا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر گئے پتہ چلا کہ انسان تے انسان اللہ کریم نے فرشتہ